والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. معزز حاضرین کرام اور اس علاقہ کے باشعور بزرگوں دوستوں السلام علیکم. یہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے واضح طور پر بتا رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کر دے اسے مردہ مت کہو. وہ زندہ ہے لیکن ہمیں شعور نہیں. انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہداء کی جو تکریم اور شان بیان کی گئی ہے اس میں کسی شخص کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ملک و ملت کے دفاع، تحفظ اور سلامتی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی. کسی جو مقصد ہے اس کو پیش نظر نہیں رکھا، ورنہ جانا مال اولاد تو سب کو پیارے ہوتے ہیں. لیکن ان شہداء نے ہمارے تحفظ کی خاطر سب کچھ قربان کر دی ہے، اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہمیں ان شہداء کے مشن کو آگے بڑھائیں اور ملک و ملت کے دفاع اور سلامتی کے لیے کسی قربانی سے پرہیز نہ کریں. ان شہداء کی عزت و تکریم کی حفاظت کریں. اگر کوئی شرپسند فرد یا گروہ شہداء کی عزت کی جانب میلی آنکھ سے دیکھے اس کا بھرپور تدارک کرے، کیونکہ دشمن کی ہر وقت یہ خواہش ہے کہ آپس میں لڑایا جائے اور ہمیں اندر سے کمزور کیا جائے. اس مقصد کے لیے مختلف حربے اختیار کیے جائیں، معصوم ذہنوں کو اپنی ہی فوج اور عسکری اداروں کے خلاف بھڑکایا جائے. یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے پہلے ملک پاکستان کی سلامتی، عوام کی خوشحالی اور امن و امان کا قیام ہے. اگر ہم باہمی طور پر ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو گئے تو ہمارا حال بھی خدا نخواستہ سوڈان، صومالیہ اور سری لنکا جیسا نہ ہو. لیکن انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستانی قوم ایک باشعور قوم ہے جو دشمن کی سبھی چالوں اور عزائم سے واقف ہے. چند مٹھی بھر افراد کی کم عقلی اور غیرت دانشمندی پر مبنی کاروائیاں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. آج کا دن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم تمام تر گروہی، سیاسی، لسانی اور فرقہ وارانہ مذہبی تعصبات کو بھلا کر ملک پاکستان کی سلامتی، حفاظت اور ترقی اور خوشحالی کے لیے یکجان ہو جائیں. کیونکہ میں آپ سے عرض کروں کہ آئین اور قانون اس وقت نافذ ہوتے ہیں جب معاشرہ پرامن اور اس کا دفاع مستحکم ہو، ورنہ ملک کے اندر سیاسی انتشار، بے چینی، ہنگامہ آرائی اور خانہ جنگی جیسا ماحول بنایا جائے تو آئین اور قانون ایک مذاق ہو کے رہ جاتا ہے. میری نوجوان نسل سے گزارش ہے کہ وہ دشمن کی چالوں کو سمجھے، اور جو لوگ جذباتی طور پر اکسانا چاہتے ہیں، وہ مشتعل کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے بھی دشمن ہے اور ملک کے بھی دشمن ہے. آپ نوجوان ہمارا سرمایہ اور ہمارا مستقبل ہے. ہمارا مستقبل نوجوانوں سے وابستہ ہے. لہذا آپ اپنا وقت تعمیری اور پیداواری سرگرمیوں میں صرف کریں، اور جو لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے سڑکوں پہ لانا چاہتے ہیں اور قومی اداروں سے لڑانا چاہتے ہیں ان سے دور رہیں. اپنے اندر تحمل، برداشت
اور آئینی اور قانونی جدوجہد کو جاری رکھیں، جیسے ہمارے عظیم اکابرین قائد اعظم محمد علی جناح، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی صاحب، مولانا ظفر علی خان اور پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مشائخ عظام ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان لوگوں نے بھرپور ساتھ دیا ہے۔ اس تحمل اور پردگاری اور قانونی جدوجہد کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ صرف 7 سال کے عرصے میں پاکستان بن گیا، صرف 7 سال کے عرصے میں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ قائم رہے گا۔ لہذا آج ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنے عظیم شہداء کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے، اور ہم اپنے عظیم شہداء کی عزت اور حرمت اور ناموس کے تحفظ کے لیے بھرپور جدوجہد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان اور یہاں کی فوج اور ہم سب کا حامی نصر ہے۔ خصوصی طور پہ اللہ شہداء دی اعلان استصواب درجات بلند اور انہوں نے الواحقین صبر، انہوں نے مصبر الاسباب کی اسباب کو پیدا فرما، انہوں نے شفیع تسلی واسطے خصوصی فضل فرما، اور جتنے بھی شامل ہوئے جس تکلیف میں اللہ تعالیٰ نے دنیا خیر و برکت فرما، رحم و کرم فضل بخیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب۔